Assalamu alaikum, dear student. I am Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and we are studying the class of Government and Society in Pakistan in Master of Public Administration. In last lecture, we discussed the tenure or regime of President Asif Ali Zardari, chairman of Pakistan People's Party. اور 2008 کے جو انتخابات تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منتخب ہوئی اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی تھی. اس حکومت کے تحت جو وزراء تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کے پاس حلف لیا. ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا اور آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے وہ خود صدر مملکت منتخب ہوئے. سید یوسف رضا گیلانی کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ توہین عدالت کے سزا کے بعد جو ہے اپنے عہدے سے ہٹ گئے. صدر آصف علی زرداری نے ان کی جگہ راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کرایا اور باقی عرصہ جو ہے وہ انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان گزارا. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ نے اور پارلیمنٹ نے اپنے مقررہ 5 سال مکمل کیے اور 2013 میں نئے انتخابات منعقد ہوئے. ان نئے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی روایتی طور پر مسلم لیگ نون کے آمنے سامنے تھی، لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف بھی میدان میں تھی اور بڑا سخت مقابلہ جو ہے وہ متوقع تھا. یہ سخت مقابلہ ہوا اور اس مقابلے کے بعد جو ہے میاں محمد نواز شریف کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس نے کامیابی حاصل کی اور 2013 کے انتخابات کے بعد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. یہ کسی بھی شخص کے لیے بڑا اعزاز تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی بھی شخصیت جو ہے پاکستان میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی تھی. اس سے قبل جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں آئین میں ترمیم کر کے ایک ادگن لگا دی گئی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 مرتبہ سے زائد وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس پر مذاکرات کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر تیار ہوئی اور اس شک کو بدل دیا گیا اور تیسری مرتبہ منتخب ہونے کے لیے آئین میں رستہ ہموار کر دیا گیا. یہ یاد رہے کہ جب میاں محمد نواز شریف تیسری دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے تو اس وقت جو ہے محترم بے نظیر بھٹو جو ہے وہ جو 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکی تھیں ان کا مرڈر ہو چکا تھا اور وہ اب موجود نہیں تھیں. تو میاں محمد نواز شریف جو ہے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے اور انہوں نے اپنی تیسرے ٹینیور کا آغاز کیا. تیسرے ٹینیور کا آغاز کیا تو وہ بہت وعدے کر کے اقتدار میں آئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بری طرح ہلی تھی اور پاکستان کے اندر انرجی کرائسس، توانائی کا بڑا ایشو تھا، یعنی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پاکستان میں بہت مشکل حالات تھے. صنعت کا چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث اور عام لوگ بھی جو ہے وہ بہت تنگ تھے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے تک پہنچی ہوئی تھی. تو میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے جب الیکشن لڑا تو بڑے لمبے چوڑے وعدے کیے اور یہ وعدے ان کے بڑے مشہور بھی ہوئے کہ وہ 6 مہینے اور 1 سال کے اندر جو ہے
بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اور پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے. تو انہوں نے جو اقدامات کیے بطور وزیر اعظم، ان کو ہم 2 حصوں میں دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ان کی پالیسی کیا رہی اور فارن پالیسی کیا رہی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈومیسٹک پالیسی جو فارن پالیسی جڑی ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. میاں محمد نواز شریف نے کیونکہ پاپولر ووٹ حاصل کیا تھا اس لیے ان کو ایک بوسٹ ملا اور لوگ ان کے ساتھ تھے، تو ان کو فوری طور پر معیشت کو درست کرنا تھا. اس کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، گروتھ ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے، روپے کے استحکام کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. جو انہوں نے وعدے کر رکھے تھے ان پر عمل درآمد شروع کیا. لیکن جو پاکستان کا طور ملک انفراسٹرکچر تھا وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا اور اس میں بہت ساری مشکلات تھیں. خاص طور پہ جو بجلی کا مسئلہ تھا، بجلی سپلائی میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور اس کی وجہ سے شارٹیج کی وجہ سے جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہی تھی. اور جب انڈسٹری سفر کر رہی تھی، انڈسٹری کی میں کام نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا تھا. وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیونکہ وہ خود ایک صنعت کار ہیں تو انہوں نے صنعت کاروں کا اعتماد جیتا اور کوشش کی کہ پاکستان میں صنعتی پہیہ چلے. اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے فوری طور پر قدم بڑھایا اور اپنے بھائی جو میاں محمد شہباز شریف ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے، انہیں ہدایت کی کہ وہ پنجاب کے اندر بھی اور ملک کے دیگر صوبوں میں بھی انہوں نے پاور پروجیکٹ جو ہے وہ لگانے پر زور دیا، اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے. اور انہوں نے اپنے عرصے میں بجلی کی کمی کو کافی حد تک دور کر دیا اور بجلی کی جو شارٹیج تھی اس کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں کو بجلی مہنگی میسر تھی کیونکہ پاور پلانٹ جو لگائے گئے وہ تیل سے چلنے والے پاور پلانٹ تھے یا گیس سے چلنے والے پاور پلانٹ تھے، اور یہ دونوں توانائی کے شعبے جو ہے وہ بجلی بنانے کے لیے بہت مہنگے پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بجلی کی جو رسد ہے اس میں کافی حد تک کامیابی ہو گئی اور بجلی کی صورتحال بہتر ہو گئی. اس کی وجہ سے پاکستان میں انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر چل پڑا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارن پالیسی پر بھی بڑی توجہ دی اور اپنی جو فارن پالیسی تھی اس کو متعدد ممالک کے ساتھ دوستانہ تجارت، خاص طور پر ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تجارت شروع کرنے کے لیے لبرلائز پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا. اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی تجارت کا آغاز چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بھارت کے ساتھ اور پوسٹ نیٹو افغانستان میں بھی حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کوشش کی، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور بھارت کے اچھے تعلقات کے حوالے سے ان کے جو اقدامات تھے اس میں بھی انہیں خاصی کامیابی ہوئی. لیکن اس سارے عنصر میں انہوں نے بہت سارے ایلیمنٹس کو پاکستان کے اندر ناراض بھی کر دیا اور ان پر بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ دوستی اور دوستی کے ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات بھی عائد ہوئے. اسی دوران جو ہے پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ہوئی اور وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں ایک کامیابی حاصل ہوئی کہ چائنا نے جو ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کا ہمسایہ ہے، انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا پاکستان میں، جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں. تو چائنا نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 40 ارب روپے سے زائد کے منصوبوں کا اعلان کیا اور یہ سی پیک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سی پیک میں ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ گوادر کی بندرگاہ تھی جس کو تعمیر کیا جانا تھا، اور پھر اس گوادر تک چائنیز ایکسس دینے کے لیے سڑک کی تعمیر تھی. ایک موٹر وے بنائی جانی تھی جو گوادر سے لے کر ہمارے حویلیاں تک، اور پھر حویلیاں سے اوپر جو ہے وہ چینی صوبے شنکیانگ سے ہوتی ہوئی چائنا کے مڈ چائنا کے اندر جانی تھی. تو اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا، اور آج آپ سنتے ہوں گے اور جانتے بھی ہیں کہ سی پیک جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر پاکستان کے اندر چائنا کی مدد سے کام ہو رہا ہے. جس میں گوادر کی سی پورٹ جو ہے بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
موٹر وے کا اس لنک روڈ کا جو منصوبہ ہے اس میں ملتان سکھر موٹر وے مکمل ہو چکی ہے، ملتان لاہور موٹر وے مکمل ہو چکی ہے، لاہور اسلام آباد موٹر وے پہلے ہی مکمل تھی، اس کے ساتھ ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کیا گیا، اس پہ کام شروع کیا گیا۔ ہزارہ موٹر وے پہلے مرحلے پر جو ہے وہ حویلیاں پھر مانسہرہ تک مکمل ہوئی اور اب تھاکوٹ تک مکمل ہو چکی ہے، اور اسی موٹر وے کے ذریعے پاکستانی سی پورٹ گوادر کو چائنا کے ساتھ لنک کیا جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریل کا ایک منصوبہ بھی جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور ابھی ML1 جو ہے اس پہ سائن ہو گئے۔ تو یہ جو پاکستان کا موجودہ منصوبہ ہے جس میں ریل نیٹ ورک پہ کام ہونا ہے اور ریل کی جو سپیڈ بڑھانی ہے اور اسے بھی کنیکٹ کرنا ہے چائنا کے ساتھ، ایک بڑا منصوبہ ہے جس پر ابتدائی کام جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے وہ سی پیک کا حصہ تھا، لیکن اب اس پر جو ہے وہ سائن ہوئے اور اب اس پر کام شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہے وہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام کا آغاز ہوا، اور چائنا نے پاکستان کو جو ہے وہ سستے لون دیے، جس میں چائنا کے جو بزنس مین تھے انہوں نے آ کے یہاں انویسٹمنٹ بھی کرنی تھی، اور جس میں پاکستانیوں کو روزگار ملنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے منصوبے بھی شروع کیے گئے جس میں بجلی کے منصوبے شامل تھے، بجلی کی تیاری کے پاور پلانٹ جو ہے وہ لگنے تھے اور اس سے پاکستان کو بجلی میسر آنی تھی، روڈ ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے، اس پر بھی کام ہوا، اور سی پیک جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی کی صورت میں سامنے آیا، تو جو ابھی تک جاری ہے، اور اس کو تیزی سے مکمل کرنا ہے۔ جو موجودہ حکومت کے دور میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھارت کے ساتھ روابط تھے میاں نواز شریف کے، اور بھارت کے حکمرانوں کے ساتھ روابط تھے، اس پر جو ہے ایک ٹسل سی پیدا ہو گئی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کی۔ ایک دفعہ میں پھر ماضی میں بھی وہ جب بھی ان کی حکومت آئی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک ٹسل کی صورتحال رہی، تو اس مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور کچھ ایسے معاملات تھے جن پر ان کی شخصیت، میاں محمد نواز شریف کی شخصیت جو ہے متنازع ہو گئی، لیکن یہ ٹسل کی صورتحال ابھی جاری تھی، اور پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے ملک کے دفاعی حلقوں کو کچھ اعتراضات تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ 2015 میں ایک بڑا معاملہ ہوا جس کو ہم پیناما لیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پیناما پیپرز جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ ایک کانفیڈینشیل انٹرنیشنل فائنینشیل ڈاکومنٹ تھے جو لیک ہوئے اور وہ سامنے آئے، اور اس میں یہ چیز پتہ لگی کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے بچوں کے آف شور کمپنیز ہیں، اور لندن میں فلیٹس اور اپارٹمنٹس ہیں جن کے لیے جو ہے وہ پیسہ منی لانڈرنگ کی صورت میں یہاں سے لے جایا گیا۔ یہ الزامات عائد ہوئے، اور پیناما لیکس کے بعد جو ہے ایک طوفان برپا ہو گیا، اور اس طوفان نے آہستہ 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 زور پکڑ لیا۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کے بچوں نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کوئی کرپشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی جائیداد نہیں خریدی جو کوئی منی لانڈرنگ کے ذریعے کی گئی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر ان پر انگلی اٹھ سکے، لیکن اس کرپشن کے معاملے کا جو پینڈورا باکس تھا وہ کھل چکا تھا، اور یہ مسلسل بڑھتا گیا، اور بڑھتے 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 یہ معاملہ پھر عدالت تک جا پہنچا، اور 2017 میں سپریم کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کے عہدے سے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور یہ بھی ہدایت کی کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتے۔ اس ساری صورتحال نے ان کو استعفے پر مجبور کیا، اور انہوں نے خود پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی ہی جماعت کے ایک لیڈر شاہد خاقان عباسی کو پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر بنوا دیا، اور میاں محمد شہباز شریف جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کو پاکستان مسلم لیگ نون
کا لیڈر بنا دیا گیا تاکہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں 2018 میں شیڈول تھے اس کے لیے تیاری کریں اور کارروائی کریں۔ اس ساری صورتحال میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے وہ خود ساختہ ایگزائل میں چلی گئی، جلا وطن ہو گئی، ملک سے باہر چلی گئی، اور وہ واپس نہیں آئے۔ لیکن جولائی 2018 میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف کو ان کی عدم موجودگی میں عدالت نے سزا سنائی۔ اس سزا کے بعد جو ہے وہ جولائی 13 جولائی کو وہ لاہور میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف جو ہے ملک میں واپس آئیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ از خود جو ہے واپس آ رہی ہیں، اور تاکہ وہ اپنی سزا کا بھی سامنا کریں اور آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیں اور پارٹی کو سنبھالیں، اور اپنے عوام کو جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو اور عوام کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور ان کے ساتھ وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو انہیں اپنی آمد کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور وہاں سے سیدھا انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بڑی ہنگامہ خیز رہی، اور اسی ہنگامہ خیز صورتحال میں 2018 کے انتخابات بھی جو ہے وہ بتدریج سر پر آ گئے، اور اس وقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ جیل میں تھے۔ جب الیکشن ہوئے لیٹ جولائی، تو پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کی پارٹی تھی وہ ان انتخابات کو جیت گئی اور مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی۔ ان انتخابات میں بہت بڑی تعداد میں فوجیوں کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا گیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انتخابات پر امن ہوں اور ان میں دھاندلی نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ پچھلے انتخابات میں بھی شدید دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اور دھاندلی کے الزامات کی باعث ہی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کا نتیجہ جو ہے وہ ایک تو نظام زندگی اس سے رکا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس تحریک میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہت دھچکے سہنے پڑے، اور یہ بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ پاکستان میں جو انتخابات کے حوالے سے الزامات لگتے ہیں اور انتخابات میں دھاندلی کے جو الزامات لگتے ہیں ان کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، اس میں پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش کی گئی ان انتخابات میں کہ انتخابات شفاف ہوں، اس لیے پولنگ اسٹیشنز پر ملٹری کو تعینات کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے تعینات افسروں کو پولنگ اسٹیشن پر تعینات افسروں کو مجسٹریٹس کی جوڈیشل پاورز بھی جو ہے وہ دی گئی، تاکہ انتخابات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اس الیکشن پر کو مسلم لیگ نون نے شدید الزامات عائد کیے، دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس الیکشن کو ریگ کیا گیا ہے، جبکہ عمران خان نے کہا کہ یہ پاکستان کے سب سے شفاف انتخابات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی ان انتخابات پر اپنے کنسرن اور خدشات کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ان انتخابات میں وہاں پر موجود آفیسرز نے جو ہے وہ انتخابات کو ریگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کیونکہ انتخابات ہو گئے تھے، اور اب انتخابات کے بعد انتخابی جو نتائج تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی، تو اب یہ موقع تھا جہاں پر یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ آیا مسلم لیگ نون اور اس کی دیگر جماعتیں، اس کے ساتھ کھڑی دیگر جماعتیں انتخابات کے نتائج کو قبول کر کے اسمبلی میں بیٹھتی ہیں یا اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتحال ڈسکس ہوئی، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ انتخابی نتائج پر اپنے خدشات کا اظہار ضرور کیا جائے، لیکن
اسمبلیوں سے باہر نہ جایا جائے بلکہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر خدشات کا اظہار کیا جائے اور انتخابی نتائج کے ذریعے بننے والی حکومت کو تسلیم کیا جائے. تو اس طرح عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے اور انہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی. تو اس طرح میاں محمد نواز شریف کا جو تیسرا دور حکومت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف نے ڈومیسٹک سطح پر جو ہے وہ اکانومیکل اور گروتھ ریٹ کے حوالے سے کافی کامیابی حاصل کی. مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے بھی اقدامات ہوئے. پاکستانی روپے کو ڈالر کے مقابلے میں استحکام لانے کے لیے بھی کافی اقدامات کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سی پیک پر سائن ہونا اور سی پیک پر کام شروع ہونا یہ میاں محمد نواز شریف کے دور کی بڑی کامیابی تھی اور انہوں نے اس عرصے کے دوران موٹر وے کا بڑا حصہ بھی مکمل کرا لیا. یہ بھی ان کی بڑی کامیابی تھی. اسی طرح فورن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے جو اقدامات کیے اس میں ان کے کچھ اقدامات کو ان کی کامیابی اور کچھ اقدامات کو ان کی ناکامی میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن حسب معمول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ایک دفعہ پھر ان کے دور حکومت میں خراب ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مابین تصل کی وجہ سے جو ہے صورتحال پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی. تو یہ میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت تھا اور اس کے بعد جو ہے 2018 کے انتخابات ہو گئے اور پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت جو ہے وہ بس اقتدار آ گئی اور اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کا عرصہ حکومت چل رہا ہے. تو اب تک جو ہے ہم نے جو حکومتیں بنی اور جو ٹوٹی ان کا جائزہ لیا اور بڑی تفصیل سے ہم نے اس ساری صورتحال کو دیکھا اور ان کا جائزہ لیا. تو یہ جو جمہوری سفر ہے اور یہ حکومتیں بننے اور ٹوٹنے کا سفر ہم نے اس کو دیکھ لیا. عمران خان کے جو دور حکومت ہے اس کا تجزیہ جو ہے تاریخ ان کے دور حکومت گزرنے کے بعد ان کا تجزیہ کرے گی. تو ہم نے اس کو دیکھ لیا. اب ہم انشاءاللہ جو ہے آئندہ جو لیکچرز ہیں ان میں پاکستان میں سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظام, صحت کا نظام اور دیگر جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں گے. سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سو تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو اگین.